خیر خطاب بذیشان واسطے دعوت دینا اپنے استاد محترم حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی محمد عمران یاسین قادری الہدایتی ان دے جامن کل پہلے ایک زوردار نعرے دا جواب دے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال المقتحم اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر لا تعداد مرتبہ ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد بھائی غلام عباس صاحب بھائی الیاس صاحب دے والد گرامی زوار حسین صاحب اپنا وقت پورا کر کے ان جہان دو ٹر گن اللہ تبارک و تعالی انہوں دی کامل بخشش و مغفرت فرمائے اللہ تبارک و تعالی عثمان خان کو صبر جمیل عطا فرمائے دور و نزدیک تو سارے احباب فقیر سمیت حاضر تھے اللہ تبارک و تعالی قدم قدم دے کروڑا نیکیاں نصیب فرمائے سارے آمن دا جڑا مقصد ہے وہ مقصد دے اندر کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس بستی اہل خانہ اور قوم دے وچوں جو احباب ہی جہان دو ترگن اللہ سب کو جنات الفردوس جگہ نصیب فرمائے بھائی محمد حسن صاحب نے نعت خواہ حضرات نے بڑی بہترین حاضری پیش فرمی اللہ تبارک و تعالی سب علم عمل برکت نصیب فرمائے قاری محمد ذوالقرنین صاحب دیگر احباب اللہ سب کی خیر فرمائے دوستو داواں سپارہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 84 اور دا پہلا حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اللہ تبارک و تعالی نے نبی صحیح کو دو کما تو منع فرمائے یہ آیت پاک دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی صحیح کو دو کما تو منع فرمائے توجہ نال سننے اللہ فرمائے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا سونا مصطفیٰ تسا جنازہ نہیں پڑھنا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرٍ تسا اون بندے دی قبر دے وجنا ہی نہیں کھڑائی نہیں تھی منا دو چیزاں پہلے نمبر دے جنازہ نہیں پڑھنا دوجے نمبر دے قبر دے کھڑا نہیں ہونا یہ دو کمت اللہ پاک نے نبی صحیح کو منع فرمائے اللہ پاک نے کیندے جنازے تو منع فرمائے کیندی قبر دے ہوتے کھڑا تھی من تو منع فرمائے اس آیت تو پچھا ذکر رئیس المنافقین دا عبداللہ بن عبی و بیمان دا نہا منافقین دا سردارہ نبی صحیح دا دشمنہ نبی صحیح کو اللہ فرمائے اے مصطفیٰ ای بیمان دا جنازہ نہیں پڑھنا جی جاگ دے بیٹھے ہو سبحان اللہ گل سمجھنی ہے اللہ فرمائے منافق دا جنازہ نہیں پڑھنا کافر دا جنازہ نہیں پڑھنا دوجہ مسئلہ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ تے نہ منافق دی قبر دے کھڑا تھی منے نہ منافق دی قبر دے کھڑا تھی منے نہ کافر دی قبر دے کھڑا تھی منے یا اللہ کیوں فرمایا منافق دا جنازہ پڑھو ولی بخشش کہنی کافر دا جنازہ پڑھو ولی بخشش کہنی منافق دی قبر دے کھڑ کے کچھ پڑھو ولی بخشش کہنی کافر دی قبر دے کھڑ کے کچھ پڑھو ولی بخشش کہنی بخشش ہوں دی جیدے اندر تیرا کلمہ ہے جیدے اندر تیرا کلمہ ہے
جڑا پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے مصطفیٰ اون دا جنازہ پڑھو. ہن دا نتیجہ یہ نکلا کافر دا جنازہ پڑھنا نہیں، مومن دا چھوڑنا نہیں. کیوں؟ فرمایا جنازہ ہوندے ایصال ثواب، تے ایصال ثواب مومن دا ہوندے، منافق دے کافر دا ہوندا ہی کوئی نہیں. تو اللہ دا قرآن کیا دے مصطفیٰ تو ساں جنازہ ہوندا پڑھنے کیندا؟ فرمایا جیڑا مومن ہوئے، جیڑا صاحب ایمان ہوئے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جنازہ مومن دا پڑھنے، کافر دا پڑھنا کہنی. اور توجہ نال جملہ سنائے. ہاں صحیح ول ساڑا اسلام کیا دے؟ فرمایا جڑے بندہ ونجے مرن تو بعد دے 4 حق ہیں. پہلا حق ہے تجہیز و تکفین دا، دوجا حق ہے ان دی وصیت پوری کرو، تیجا حق ہے ان دا قرضہ دیو، چوتھا حق ہے مر گئے ان دا ترکہ ان دی وراثت تقسیم کرو. اسلام آدھے بندہ مر گئے مرن تو بعد ان دے حق ختم نہیں ہوئی. جے جیندہ ہائی والی حق ہے، جے مر گئے والی حق ہے. اے کوئی بدھ مذہب نہیں، اے کوئی عیسائیوں دا مذہب نہیں، اے کوئی غیر مسلمہ دا مذہب نہیں. جے جیندہ ہے تو واہ واہ، جے جیندہ ہے تو بلے بلے. فرمایا نانا جے جیندہ ہاں کہیں ہاتھ نال سلام نہیں کیتا، ہن مر گئے دواؤ بھی صحیح کفن پواؤ بھی صحیح، وال ایک بندہ نہیں 4 بندے موڑے ہو. اسلام آدھے شریعت آدھی ہے کیا دی ہے؟ مر کے بندہ مرن تو بعد ہوتا 4 حق ہیں. شریعت کیا دی ہے؟ کیڑا حق ہے؟ فرمایا پہلا حق ہے تجہیز و تکفین دا. تجہیز و تکفین کی کو آدھے آپ انجٹ کی زبان ہے، سرے کی زبان ہے. چاہتے ہیں بندہ مر گئے مرن تو بعد ہوندے پہلے تھمامن دا انتظام کرو، وال ہوندے کفن دا انتظام کرو، وال ہوندے جنابے والا جنازے دا انتظام کرو، وال ہوندی قبر دا انتظام کرو. اے مرن والے دا پہلا حق ہے بھی. اور توجہ نال گل سننی ہے، توجہ نال. اے میت دا پہلا حق ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ایک مسلمان دے بے مسلمان دے 6 حق ہیں. ہونا 6 حقاں دے وچوں ایک حق ہے اتباع الجنائز. بندہ مر گئے اون مرن تو بعد ونجو اوندا جنازہ پڑھو. کیوں؟ فرمایا جے جیندے مسلمان دا موئے مسلمان دے حق ہے بھی. بلکہ جنازہ پڑھے کون؟ ہن تفصیل سمجھاونی ہے. ہن تو اگے سامنے جنازہ پڑھاوے کون؟ جنازہ پڑھنا کیویں؟ جنازے دی تفصیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے جڑے والے بندہ مر ونے پہلے نمبر دے اوندے دھواوਣ انتظام کرو. ہن سنو مسئلہ، دھواوے کون؟ پہلا مسئلہ فرمایا مرن والا جے وصیت کر گئے ساڈے علاقے دا فلاں عالم دین دے گا میں مردا پیاں میں مر ونجاں میرا دھواوے میرے کو فلانا بندہ. شریعت آدھی ہے جیندے بارے وصیت کر گئے وہ بندہ کو دھواوے. پہلا مسئلہ. دوجا مسئلہ یہ وصیت نہیں کر گیا بابا جوان وصیت نہیں کر گیا مر گئے وصیت دا ٹائم نہیں ملیا. فرمایا اس علاقے جڑا پڑھا لکھا بندہ ہے جی کو تھماون دا جان دے جی کو پتہ ہے تھماونا کیویں ہے جی کو پتہ ہے اگر مردے وچ عیب ہے تے عیب نو کامنا کیویں جی کو پتہ ہے کفن دے کپڑے کتنے ہوندے جی کو پتہ ہے کفن پواونا کیویں. فرمایا او بندہ او کو تھواوے. اگر او بندہ ہی کہیں نہیں تریجے نمبر دے تواڈی مسجد دا امام ہے او کو تھواوے ہی صحیح او کو قبرستان کو جاوے بھی صحیح. توجہ اترا گالی سمجھ آ گئی. ہن چوتھی گل شریعت آدھی وصیت کہیں نہیں کر گیا بندہ کہیں دا آگ نہیں گیا مسجد دا امام ہی موجود کہیں نہیں. ہن شریعت آدھی ہے ایدے کنو پہلے وصیت تو بعد دوجا حق کو بندے دے جیڑا خود ہوندا اپنا جڑا ہے اپنا پتر ہے پتر تھواوے. جے پتر کو تھواونا طریقہ دسا کے دھواوے حق دا بڑھ دے. جے نہیں دھوا گیا نہیں سمجھا گیا تو پیچھے والا بال کیا سی فلانے عالم کو سٹ فلانے مولی کو سٹ فلانے غسال کو سٹ. نا شریعت آدھی ہے پتر دھواوے. دھوے سی ہوں ویلے جڑ والے پتر کریں دھاکا ہو سی جے پتر کریں تھواون دے ٹائم کہیں کول کھڑا دیا ہو سی. ہی گل ساری شریعت آدھی ہے باپا مر گئے مرن تو بعد مولوی بعد دھواوے پتر پہلے. اے اولاد دا حق کے بابے ہوتے
ہن سنو توجہ دے نال کیوں حق ہے اس واسطے بابے اودے واسطے دنیا جہان دے سارا نعمتاں کٹھیاں کیتیاں الحمدللہ تے والناس تے سین تک پورا قرآن چاہو اللہ دے سارے قرآن اللہ جتھا فرمائے میری عبادت کرو تے عبادت اگلا مسئلہ فرمائے لا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا رب فرمائے عبادت میری کرنی ہے عزت بابے دے ماں دی کرنی ہے عزت بابے دی کرنی ہے عزت ماں دی کرنی ہے کیوں اس واسطے بابا وہ ہے جڑا رب دا عکس ہے مزہ نہیں آیا بولو یار سبحان اللہ قرآن خدا دے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اللہ دے نبی کو رب فرمائے مصطفیٰ رب کو دعا کرو ربی آیا میرے رب ارحمہما اما دے رحم کر ابے دے رحم کر کما ربیانی جی میں انہا ڈوہا میری تربیت کی دیئے رب دا مانا ہوں دے پرن والا یعنی کمال الشیء تدریجاً فتدریجاً حالاً فحالاً یعنی رب آدھر اوزاد کو بندہ ہوئے نا ہوگا تو بعد وجود کہنا ہوئے بل وجود شاہ بنے توڑ نہ سکتا ہوئے بہ نہ سکتا ہوئے بول نہ سکتا ہوئے علام نہ سکتا ہوئے بل علام نہ سکھاوے بل بول نہ سکھاوے بل بھجنا سکھاوے بل کمام نہ سکھاوے بل 40 سال دی عمر کو پہنچے بل دھلدا آوے یہاں تک کہ وہ جوان جڑا ٹور نہ سکتا ہا جڑا بہ نہ سکتا ہا جڑا علا نہ سکتا ہا ہن ایک وہ دور وال ہے وال چٹے تھی گئے دند مک گئے بولے دا بول نہیں سکتا پکڑے دا پکڑ نہیں سکتا رب فرمایا رب آدھے اوپر جیڑا نہ ہوئے تے ہوئے کرے بل جڑے بلے آونجے بل نتیجہ یہ کرے ساری کائنات جاگ دی ہوئے وہ سوتا ہوئے پتہ ہو گئی رب کوئی عام گل نہیں رب کون ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ تشریف فرمائیں شتوت درخت تک بندہ آگے ملحد آکر لگے سنا رب ہے فرمایا ہاں رب ہے فرمایا دلیل کیا ہے فرمایا اچھا رب کو بغیر دلیل دے بنے نے یہ کیا کہ منو ہی رب کو دلیلہ دیکھو دے نانا اچھا رب کو بغیر حکمت سنا چاہیے فرمایا شتوت درخت رب ہماری دلیل ہے کی میں فرمایا بکری کھاوے تے چٹا کھیر دے وے دوست بیٹھے دھوپ دین سبحان اللہ والے نہیں آدھے ہیں انڈو والے لالے دیر نہ لین والی سبحان اللہ آدھے بیٹھے بولو تو یار سبحان اللہ اچھی آواز ویسے حیثیت اس حاقو تو سب بلہی بیٹھے ہوئے چھان دے آپ بیٹھے ہوئے دھوپ دے ایسا والی زور لینے پہ ہیں ذرا بولو سبحان اللہ بھی آتا امام شافعی فرمایا یو شتوت درخت رب ہمارا دی دلیل ہے کیویں فرمایا شتوت درخت بکری کھاوے دے چٹا کھی دے وے ماکھی کھاوے دے مٹھی شہد دے وے اوہ شتوت باتری جے نمبر دے کیڑا کھاوے دے ریشم بڑے کوئی دہے چیز ہے کہ رنگ برنگی دنیا مال پیڑے دیئے کوئی مننا پوسی کوئی ہے کھیر بڑھاوے دے ہو بھی مرضی شہد بڑھاوے دے ہو بھی مرضی پہلا حق کے باپ دا جنازہ پڑھاوے باپ دا جنازہ پتر پڑھاوے اے حق کے کی دا باپ دا سمجھ آئیے کوئی نا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام فوت ہوئے ساڑھے بابے تے توڑے بابے فوت ہوئے اس تو پہلے جڑا نظام فوت کی دا ہے ہونا اولے کوئی نا بابا فوت ہو حضرت سیدنا شیس علیہ السلام پریشان پہلے بابا بلیندہ ہا گپ شپ لیندہ ہا بابا بلیندہ ہی نہیں ستا پہ کیا تھی گئی یعنی موت دا مولے نام و نشانی کہنا ہے پہلی باری اور کیا کروں پتر پریشان ہے رب ذوالجلال نے جبریل علیہ السلام کو بعد جماعت فرشتہ نے جماعت نہ زمین تے بھیجے تے دو چیزاں انہاں دے کول ہیں توجہ نال سنیے گل ایک چٹے رنگ دا کفن دوجے نمبر تے شیشی کہ دو چیزاں جبریل علیہ السلام اپنے ہاتھ تے چاہتے ہیں توجہ کرنی گل تے چاہتے این نہ جبریل علیہ السلام انہیں کیا کیتے باب آدم کو چاہتے ہیں چاہ کے رکھے نے پتھر دے ولا آپ کو دھوائے نے اور میں نے شیش اڑتے آ ساڑھے نال کھڑا رہے تے دے درہ سا کریں دے گیا اور پتر کھڑے فرشتے دھویں دے کھڑے جناب جبریل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام دیگر فرشتہ دی جماعت اللہ دے نبی آدم علیہ السلام کو دھویں دی پئیے دوا کی دینے اور پیغمبر دے جس مبارک دے ترائے کپڑے رکھنے مرد واسطے ترائے کپڑے کفن دے ولا کفن پوائے نے اور کفن پوا کے ولا چاہتے نے ولا رکھنے تھدو تے پتھر دے اور فرشتہ جماعت بنائیے ترائے صفحہ تھیگن اگلی صفحے ہوتے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کھڑے تھے فرمائے نے اللہ اکبر جنازہ پڑھائے نے حضرت سیدنا جبریل جنازہ پڑھا کے فرمائے نے سونا
آکے نے سونا تسا دا جنازہ پڑھا کی دے ہن میں دا بندہ ہاں تسا اللہ دے فرشتے ہو بابا جو مر کے جنازہ تسا پڑھاؤ ہن توجہ نال جملہ سن لے شیش علیہ السلام کو اللہ دے جبریل فرمائے سونا پیو مار ونجے پوتر دا آکے جنازہ پڑھاوے سبحان اللہ عقیدہ آکے پوتر دا بولو دے صحیح ناراض ہو گئے میں جناب دے سامنے سری اور سراحت میں حدیث میں پڑھنا جناب شیس علیہ السلام کو فرمایا انہیں سونا جنازہ دوسرا پڑھاؤ تے جنازہ پوتر پڑھاؤ جنہیں رنگ نال پوتر پڑھاؤ رہے نا ان دی کمالی بھئی ہے ان دی شانی بھئی ہے ان دی وقاری بھی ہے اور یاد رکھو جنازہ جن پوتر پڑھے سی خدا دی قسم بابا بخشا گیا امام ابو حفص کبیر رحمت اللہ علیہ آپ ہمسایہ فوت ہو گئے ہمسایہ فوت ہو 70 جگہ بیٹھن فرمانے ہو میرے یارو دوستو بیلیو وسیبہ لے ہو کوئی بندہ ہے ہی ہو جڑا قسم چاہتے آکھے جڑا مر گئے جنتی کیا فرمانے کوئی ہے وسیبہ چوں ہے کوئی 70 بہانے جڑا قسم چاہتے آکھے اے بندہ جڑا مویا پہ اے پکا جنتی ہے بہشتی ہے سارا دے ساہ اتلا اتلا تلے تلا پریشان کون قسم چاہے جنت دوزخ آگا کھڑی ہے حساب و کتاب دا آگا ہے ساکو دا پتہ کہنی جنتی کے جہنمی ہے اللہ محفوظ فرمائے جوانی میں گال کی دی میں سارا مجمع چوک ایک فقیر چونڈے چھ بیٹھا گودنے کا چھ کر دی بیٹھا کھڑا تھی گیا لے مولوی آپ میں قسم چھنا جنتی ہے یار فقیر کو جانے ہوندے سارے ایک کو سمے نہیں ہوندے کوئی ہوندے بیٹھ کوئی ہو جیا ہوندے کوئی ہیرے لکے پہ ہوندے اللہ دا ولی آکھر لگے سونے ہو جائے اجازت ہوئے میں آدھا آکھر لگے جائے اجازت ہوئے میں آدھا ہے جلتی ہے جلتی ہے جلتی ہے جلتی ہے فرمائے نے یار اتھائی کھڑ کے ناک آ میرے گول جوان آگے سٹے دے ہوتے ارے میں قسم چھنا یار بابا جلتی ہے بابا جلتی ہے توجہ آکھر لگے سونے دلیل کیا ہے فرمایا ہے کہ جہاں میں سفر کریں دا ہندے موہے دے آیا عشاء دا وقت ہوئے میں کنی کھٹ کھٹائیے میں کہ مسافرہ رات رہنا چاہنا تے بھوکھاں تے روٹی کھانا چاہنا جوان نے دروازہ کھولے بیٹھک دے اندر میں کو ملائے میں جو بڑھیا گھر دے اندر بیٹھک دے اندر میرے کرنے آواز آئی ہے کوئی بچی قرآن پہ پڑھ دیئے گھر دے چو کوئی قرآن پہ پڑھ گئے میں ساری رات قرآن سڑگا رہی ہوں روٹی کھا لیے تو قرآن دی تلاوت جاری ہے ادھی رات دا ویلا ہے تے قرآن دی تلاوت جاری ہے وڈے ویلے دا ویلا ہے اللہ اکبر کبیرہ تلاوت قرآن جاری ہے امام ابو حفص کبیر رحمت اللہ علیہ فرمیدر بابا جی گال مکو مسئلہ کی میں جوان جلتی کی میں فرمایا جڑولے تحجد دا ویلا ہے میں کو پانی گرم ملے آئے میں گرم پانی نال وہ فرمایا ہے اللہ اکبر پڑھ کے رب ذوالجلال کی بارگاہ دے اندر سردار دو یا اللہ ایک جا خوش نصیب ساری دنیا خواب غفلت دے اندر ہے آپ بھی قرآن پیا پڑھ دے گھر والے بھی قرآن بولو دے صحیح آپ سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری گالو وسادے کر مصطفیٰ دے او دردی غلامی کر مصطفیٰ دے او دردی غلامی نہیں اس تو بہتر کوئی لے کلامی کر مصطفیٰ دے او دردی غلامی کر مصطفیٰ دے او دردی غلامی نہیں اس تو بہتر کوئی مصطفیٰ دے جاگ دے سبحان اللہ سناؤ جا یار جب لجب ربیلال شبیر دسیا او یاری دا واللے او شبیر دسیا او یاری دا واللے او بچڑے کو آئیے تجھا بڑھ دی گلے او بچڑے کو آئیے تجھا بڑھ دی گلے حیران رہ گئے اور رومی تے کوفی اور حیران رہ گئے اور کوفی
حبشی نبی نال حبشی نبی نال اکھیاں ملایا تے کرنی نے گھر بے کہ لذتاں نے چھایا نہ پیدا کر گئے نہ پیدا کر گئے رومی تے جامی اور نہیں اس کو بہتر کوئی نے کلامی کر مصطفیٰ جنتی ہے دلیل کیا ہے؟ میں ساری رات قرآن آپ ہی پڑھتے رہ کے گھر ہی پڑھتے رہ کے بڑے ویلے نماز پڑھیے سجد دی نماز پڑھیے ناشتے تو بعد میں پوچھے ہیں صحیح گھر قرآن کون پیا پڑھتا آکھن لگا 5 سال دی میری دھی ہے تو قرآن نال ڈاڈی محبت ہے سی ساری رات قرآن پڑھ دیئے ساری جہاڑ قرآن پڑھ دیئے فرمایا جی بھی دھی ہوئے 5 سال دی تے پڑھ دی قرآن ہوئے اوہ بابا جہنمی نہیں ہو سکتا بولو دے سیار سبحان شریعت کیا دیئے پہلا حق کے پتر دے دھماوے صحیح کفانی پواوے والجنازہ ہی پڑھاوے یہ پتر دا حق ہے میں تو سبادے چھے وڈے تو وڈا شیخ الحدیث سے شریع مسئلہ ہے یہ اگر نراض رہتی ہو مسئلہ شریع ہے بندے فتوے لا دینے شریع مسئلہ ہے سید بادشاہ بادے چھے پتر پہلے بندے نراض تھی ہوندے نا صحیح کیونکہ سارا دا کام ہے روزانہ دا میں اپنے وسوق نال پڑھ کے بیٹھا تھا سید بادشاہ اگر آئے کھڑے سارے سرندہ تاجے قبلہ پچھو صفچ کھڑو جنازہ ولی پڑھاوے دے ولی کون ہے پیو دا پتر پیو دا پتر سیانے بندے جیندہ بابا ہویا پہ ان دے دل دے جڑا آرہ چلیا کھڑے ان دے دل دے دو ٹکڑے تھی گن ہنجوان دا نہران ودیا پہن پریشانی دے عالمچ کھڑے سر تو سیبان چلا گئے گھارے برزی ودہ ہو گیا سر تو ہر شہ لہ گئی ہے اور جڑا کہ اللہ اکبر اڈو روسی دے کرلاسی اڈو اکسی اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا اڈو ہنجوان دا دریاؤں سی اکسی اللہ میں کچھ نہیں میرا بابا ہے بخشش فرماشو موسیٰ کلیم گزرے قبرستان دے وچوں قبر دے عذاب بھی آن دے ولا جو ولن قبر جنت دا باغ بڑی بھی اللہ گیاں تا عذاب آئی ولا در رحمت اللہ فرق کیا ہوئے پر میں نکڑا بال چھوڑ دے آیا ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بسم اللہ میں کو رحمان آکھے میں کو رحیم آکھے وہ رحمان میں کو آدھا رہ گے میں حالی بابے دی بخشش نہ کر رہا وہ جڑا رب ایک دفعہ بسم اللہ پڑھو تے بابے کو بخشے اور اب جنازہ پڑھا میں کوئی نہ بخشے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سرکار دی ظاہری زندگی ہے حضور علیہ السلام دے وصال حضور علیہ السلام دی جمعن تو پہلے نبی سید ابا این جہان دو پردہ فرما گئے 18 سال دی عمر ہے نبی سید ابا جان جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دی حضرت عبداللہ 18 سال دا جوان ہے آپ فوت ہو گئے نبی سید جمعن تو 6 مہینے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم مقام ابوار تشریف کنن تھوڑ سن نبی سید اپنے بابے دا حق ادا کیویں کیتے نبی پاک علیہ السلام صحابہ دی جماعت نال ٹرن نبی پاک علیہ السلام دے اتھا پہنچنا اور میں صحابہ تو سائیں تھے کھڑو میں اندھا پیا نبی پاک علیہ السلام سجے سیڈ دے ٹر گئے نبی پاک علیہ السلام دے رومن دی آواز ہوئی ہے صحابہ پریشان پتہ نہیں کوئی جنگ تھی گئی ہے پتہ نہیں کئی شہ لڑ گئی ہے پتہ نہیں حضور کو کیا تکلیف تھی گئی ہے صحابہ پھجن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے حضوری میں سامنے ہاتھ بندی کھڑے سامنے ایک پتھر پہ تھیا نبی پاک علیہ السلام رومن دے دورے صحابہ نے پوچھا حضور تکلیف کیا ہے صحابہ نے پوچھا حضور ماجرہ کیا ہے یار جو رونا پیا ہے رومن شروع تھی اسا کتھوں پوچھوں یار کیوں روندا کھڑے اسا نہیں پوچھا سرکار دے صحابہ رومن لگ گئے
نبی دے یار رون لگن، نبی دے صحابہ رون لگن، اساں نبی دے صحابہ والے بھی ہیں، نبی دی آل والے ہیں، نبی دی ابو بکر دی الف تو گن گے علی پاک دی یاد تک اساں نبی دے ہر صحابی کو لکھا سلام کرینے ہیں۔ نبی دی آل جو چھوٹے تو چھوٹا سید بادشاہ ہوئے ان دے پیران دی مٹی ہوئے سارے اکھیں دا سرمایہ اساں حضور دی آل دا ادب کرنے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے اکھا مبارک جو آسوین صحابہ رومن لگن، کافی دیر تو بعد صحابہ کرام عرض کی تھی یا رسول اللہ خیر ہوئے رونے کیوں پیاوے؟ نبی سے فرمائے پتھر نہیں میری اماں دی قبر ہے، میرے بابے دی قبر ہے، میری اماں دی قبر ہے، میرے پاپے دی قبر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام حضور کو عرض کی تھی یا رسول اللہ روندے کیوں پیو؟ توجہ نبی سے فرمایا میں سوچے میں نبیاں دا نبیاں، رسولاں دا رسولاں، اماماں دا اماماں، امتاں دا سرداراں، نبیاں دا سرداراں، میاں دا میری امت سارے امتاں دوالا، سارے نبیاں تو میاں لا، میاں دا میرا ابا تے میرا اماں میرا زہری کلمہ نہیں پڑھیا، یا اللہ اجازت ہوئے اماں کو بھی زندہ فرما، ابے کو بھی زندہ فرما، میں کلمہ پڑھاوا پتر ہو وردہ حق نہ فرما۔ باب سی وقار مویت دا پہلا حق ہے، پتر دا بابے اٹھے مرن تو بعد پہلا حق ہے جنہے والے بابا مر ونجے اندے مرن تو بعد اندہ سب تو پہلے تجہیز و تکفین کی دی ونجے، دوسرے نمبر دے اندی وصیت کو پورا کیتا ونجے، وصیت دا مطلب ہے تہائی مال او کو پورا کیتا ونجے، اے نہیں بابیا کہ ادھا او کو دیوائے دے ادھا او کو نہیں، تریجا حصہ تہائی مال اندی وصیت پوری کیتی ونجے۔ تریجے نمبر دے اگر بابا مر گئے اون دیونا قرضہ، جنازے تو پہلے وہ بابے دا قرضہ دیونا چاہیے ہے پوتر دا حق۔ کیا راستی کو دا بس چکرے نے سبحان اللہ۔ آپ سے سمجھئے گا کوئی بابا مر گئے جنازہ، جنازے تو پہلے وصیت، وصیت تو پہلے قرضہ۔ جے بابے نے انہیں قرضہ تا پہلے قرضہ دیا جے پتہ ہے، جے نہیں پتہ بس صرف مولی سے گناہگار نہ کرو، سچے دل نہ لاکو ساڈا بابا مر گئے جے کہیں نہ لین دین ہے دا سا حاضر کھڑے اسا رسمن اعلان کروینے رسمن منہ محابے واسطے، منہ محابے واسطے شریعت دی منہ محابے واسطے نہیں، اتھو اعلان کرو، اتھو اندرو اندرو اعلان کرو، روپے دو دی گل نہیں۔ میں ایک چھوٹی جی گل کرتا جیڑے بابے تے کوئی 40 سال تک کھوائے اگر وہ 40,000 نے انہیں مردہ کیوں ہوئے کیوں مردے؟ اساں پیو ماں الحمدللہ سارے حیات ساری اولاد ہے، ایک مہینے دا خرچہ 40,000 تو زیادہ اولاد ہے، ہمیں گا لگے تے اون 40 سال تے کو پیدا کی تے کو پلوائز کھوائز تیری شادی کی دیئے تیرا رزق روزگار او مر گئے والی جیداد لے گئے او مردہ کیوں ہے فضا دل و اعلان کروا۔ نبی علیہ السلام تشریف فرمائے جنازہ حاضر ہے، سرکار فرمائے کہیں دا کردہ دیونے کوئی نہ، جوان کھڑا جنم بیٹا دیونے چوکھا ہے دو دیرہ میں چوکھے دو دیرہ اون دور دا 2 روپے سرکار فرمائے والا آپ جنازہ پڑھو آسانی سے پڑھیں گے کیوں؟ علی پاک کو تن سونا جے اجازت ہوئے دیندہ میں ہے پھرا جو بھائی ساڑا اسا قرضہ دینے آئندہ جنازہ پڑھاؤ تو اسا سارے پڑھاؤ اللہ بخشے نہ بخشے تسا پڑھاؤ رہے سدھا جنتی ہے۔ آخری حق کے بابا مر گئے مرن تو بعد جنازے تو بعد وصیت تو بعد قرضہ دیون تو بعد ہون جیڑا کچھ بچے ہون کو تقسیم کرو جی کو آباد ہے وراثت، اے اولاد دا حق بابے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی فقیر دی حاضر قبول فرمائے۔